السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں ناظرین جو گزشتہ روز سیکیورٹی فورسز پہ خود کش حملہ کیا گیا تھا، اس کے باعث پاک افغان بارڈر کو ایک بار پھر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ دونوں اطراف سے تاجر جو ہیں ان کے کاروبار پہ بڑا اثر پڑ رہا ہے، اور دہشت گردی کی اس لہر کے باعث ایک بار پھر پاک افغان بارڈر جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ساتھ ایران اور بھارت کے تعلقات اس پہ ناظرین بات کریں گے۔ جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی ہے اس میں بھارت کے کردار کے حوالے سے، انڈیا کے کردار کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایران میں افغان مہاجرین پہ سختی شروع کر دی گئی ہے، اور افغان مہاجرین جو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیے گئے ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ 25 افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ روزانہ کے حساب سے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور اب افغان مہاجرین پہ زمین وہاں پہ تنگ کی جا رہی ہے، اور 5 گنا سختی جو ہے وہ ایران میں افغان شہریوں پہ شروع کر دی گئی ہے۔ ناظرین، ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور اپنے قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، غلام خان بارڈر جو ہے، جہاں پہ خوست، صوبہ خوست افغانستان میں یہیں سے تجارت ہوتی تھی، ایک بڑا بارڈر ہے شمالی وزیرستان میں۔ گزشتہ دن ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کا جو بم ڈسپوزل سکواڈ تھا اس پہ خود کش حملہ کیا گیا۔ اس کے باعث جو ہے ناظرین ایک 13 قیمتی جانیں جو ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کی اس میں گئی، اور وہ شہید ہوئے۔ 24 افراد بیچ میں زخمی ہوئے، جن میں 10 سیکیورٹی اہلکار اور 14 عام شہری شامل تھے۔ اس بڑے واقعے کے بعد، دہشت گردی کی ایک بڑے واقعے کے بعد، پاکستان نے غلام خان بارڈر جو ہے وہ ایک بار پھر بند کر دیا ہے غیر معینہ مدت تک۔ پاکستان اور افغانستان کے ناظرین، ایک تو افغانستان زیادہ تر تجارت جو ہے وہ پاکستان کے راستے کرتا ہے، اور ایسی دہشت گردی کی کارروائیاں جب ہوتی ہیں تو اب بھی افغان حکومت کا کہنا ہے کہ یہ بارڈر جو بند کیا گیا ہے یہ غیر اعلانیہ بند کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا 2 ماہ پیچھے اگر ہم جاتے ہیں تو اس میں ہم نے تورخم بارڈر کو بھی بند کیا تھا۔ چمن پہ تھوڑی بہت ہلچل ہو رہی تھی، مگر یہ غلام خان تو کافی عرصے کے لیے بند تھا۔ ایک خرلاچی جو بارڈر تھا اس کو بھی کھولا گیا ہے، مگر اب دہشت گردی کی کارروائیوں کے باعث جو ہے وہ پاکستان نے غیر اعلانیہ جو ہے اس بارڈر کو بند کر دیا ہے، اور آمد و رفت کو معطل کر دیا ہے۔ ناظرین، ہم اس پہ کئی بار بات کر چکے ہیں کہ یہ جو بارڈر ہے افغانستان کا، پاکستان کے 2 صوبوں سے لگ رہا ہے، یہیں سے دہشت گردی زیادہ تر ہو رہی ہے، اور افغانستان کے ساتھ ہر دور میں ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خراب رہے ہیں۔ حامد کرزئی کے دونوں ادوار میں خراب رہے ہیں، ظاہر شاہ، نجیب، داؤد، ان تمام تر جتنے بھی، حامد کرزئی، اشرف غنی، اب طالبان، تو پاکستان کے تعلقات ہمیشہ ان سے خراب رہے ہیں۔ اونچ نیچ بیچ میں آتی گئی ہے، کبھی اچھے کبھی برے، مگر زیادہ تعلقات پاکستان کے افغانستان کے حوالے سے اچھے نہیں رہے۔ انڈیا کے تعلقات ہر دور میں افغانستان کے ساتھ جو ہیں وہ بہترین رہے ہیں، اور انڈیا ناظرین جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ 2 بھائی 1947 میں علیحدہ ہوئے تھے، اور اس کے بعد سیدھا جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر پہ جو ہے ڈسپیوٹ کھڑا ہو گیا تھا، اور ایک متنازع علاقے پہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں۔ اور انڈیا شروع سے کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ان کے تعلقات ہر لحاظ سے اچھے ہوں۔ اس کی بڑی وجہ ناظرین ہم بار بار ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ یہ جو افغانستان کا بارڈر ہے، جس کی لمبائی 2640 کلومیٹر ہے، اور ساتھ ایران کا بارڈر جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، اسی بارڈر کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان میں شدت پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے، بلوچستان میں دہشت گردی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ BLA اور BLF جو ہے وہ مسلسل سیکیورٹی فورسز کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کر رہی ہیں۔ ہم ناظرین اس پہ بھی بات کر چکے ہیں کہ پاکستان میں اس ٹائم پہ خیبر پختونخوا میں، جنوبی اضلاع میں شدت پسند موجود ہیں، اور انڈیا کی کھلی مداخلت جو ہے وہ کھلے عام جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اور افغان طالبان کے حوالے سے تو کہا جا رہا ہے 2007 میں جب تحریک طالبان وجود میں آئے، ایک تو 2021 میں جب افغان طالبان کی گورنمنٹ بنی، تو ان پاکستانی تحریک طالبان کو پاکستان کی حکومت کے ساتھ 2021 نومبر میں
2 ہفتے کی میٹنگ ہوئی. وزیر داخلہ جو موجودہ عبوری حکومت کے سراج الدین حقانی ہیں، انہوں نے پاکستانی وفد کے ساتھ ان ٹی ٹی پی طالبان کو، جو تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کے ساتھ بٹھایا تھا. اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور عمران خان کے دور میں کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ نپٹے اور معاہدہ ہو، اور معاہدے کے تحت جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی جو رہنما تھے وہ اپنے قیدیوں کی رہائی کی بات کر رہے تھے. کہنے کا مقصد ناظرین یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس ٹائم پہ دہشت گردی چل رہی ہے، حافظ گل بہادر گروپ جو کسی زمانے میں گڈ طالبان ہوا کرتے تھے، گڈ اور بیڈ طالبان کا کنسیپٹ پاکستان میں بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، تو ان کو بٹھانے والے پاکستان کے ساتھ افغانستان تھا، افغان طالبان تھے. 2007 میں جو تحریک طالبان پاکستان بنی، وہ باقاعدہ اس سے متاثر ہوئے افغان طالبان سے، اور ان کے ساتھ نیٹو کے خلاف اور امریکہ کے خلاف لڑتے بھی رہے. یہ موجودہ جو ٹی ٹی پی کے رہنما جتنے بھی ہیں، تو ان کے آپس کے تعلقات اور ان سے متاثر ہو کے جب یہ ایک تنظیم بناتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے زیر اثر ہوگی. اور زیر اثر ہونے کا سب سے بڑا پروف یہی ہے کہ 2021 میں سراج الدین حقانی نے پاکستانی وفد کے ساتھ ٹی ٹی پی کے طالبان کو جو ہے، پاکستان تحریک طالبان کو بٹھایا ہوا تھا. ان سے بات چیت چل رہی تھی، جو بعد ازاں جو ہے وہ معاہدہ نہ ہو سکا. بہرحال جب تک افغانستان ان کے خلاف ہاتھ نہیں ڈالے گا، ٹی ٹی پی کے خلاف، ان کا ہاتھ جو ہے وہ نرمی کی طرف ہے اور ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے. مختلف علاقے جو ہیں ان کے اس میں جو ہے ناظرین، یہ افغان جو ٹی ٹی پی ہیں، کنڑ میں، ننگرہار میں، خوست میں، پکتیکا میں، پکتیا میں، یہاں پہ تربیتی مراکز ہیں ان کے، باقاعدہ تربیت دی جا رہی ہے. 6,500 ہزار مسلح طالبان ٹی ٹی پی کے افغانستان میں موجود ہیں اور ان کی فیملیاں وہاں پہ موجود ہیں. پاکستان میں کارروائیاں کرنے کے بعد واپس بھی چلے جاتے ہیں، اور جنوبی اضلاع جو خیبر پختونخوا کے ہیں، ڈی خان ہو گیا ہے، ٹانک ہو گیا ہے، بنو ہو گیا ہے، لکی مروت ہو گیا ہے، کرک ہو گیا ہے، شمالی وزیرستان ہو گیا، جنوبی وزیرستان ہو گیا، ان علاقوں میں ان کی اکثریت ہے. ایون کہ آپ باجوڑ کو بھی ساتھ شامل کر سکتے ہیں. ان اضلاع میں جو ہے وہ شدت پسندوں کے ڈیرے ہیں باقاعدہ. اور یہ جو انڈیا کی سپورٹ، جو ہماری ایجنسیوں نے رپورٹ کیا کہ 2009 میں ہی جیسے ہی افغان ٹی ٹی پی کے طالبان نے 2007 میں اپنی تنظیم بنائی، تو 2009 میں ان کے روابط جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بڑھ گئے تھے. اور ان کو اسلحہ دینا، ان کی امداد کرنا، کیونکہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں تو ان کی بھاری امداد جو ہے وہ انڈیا ہی کر رہا ہے. اس طرح انڈیا ناظرین ایران کے تھرو، آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کے تھرو جو بی ایل اے، بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ، اس کو باقاعدہ جو ہے وہ مالی امداد، ان کو تربیت دینا، ان کو اسلحہ فراہم کرنا، یہ پورا انڈیا جو ہے وہ ایران سے کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہے، جو پاکستان کے پاس ایویڈنس موجود ہیں. اور پاکستان کئی بار، اب تو پاکستان نے جو شنگھائی تعاون تنظیم تھی، اس میں باقاعدہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بڑے کھلے انداز میں کہا تھا کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ انڈیا کا ہاتھ ہے. بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ، ایون کہ کلبھوشن یادو جو اس کو پاکستان نے گرفتار کیا ہے، اس حوالے سے بات کی گئی کہ انڈیا کے ہمارے پاس ثبوت ہے کہ یہ ان کو جو ہے وہ تربیت فراہم کرتے ہیں اور ان کو مالی امداد دیتے ہیں، اور ان کو سپورٹ جو ہے وہ انڈیا مکمل طور پہ کر رہا ہے. اب تو ناظرین باقاعدہ جو ہے وہ ان کے پاس ڈرونز بھی آ گئے ہیں، جدید ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے، ہتھیار بھی ان کو پہلے انڈیا فراہم کرتا تھا، اب جو ہے وہ امریکہ کا اسلحہ وہاں پہ اربوں ڈالر کا جو پڑا ہے وہ تحریک طالبان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، بی ایل اے کے ہاتھ میں آ گیا ہے، بلوچ لبریشن آرمی کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ کارروائیاں وہ کر رہے ہیں. کل بڑا حملہ کیا گیا تھا جس میں 13 سیکیورٹی اہلکاروں کی جانیں گئی تھی، اور بیچ میں 24 افراد عام شہری بھی جس میں شامل تھے، 14 وہ زخمی ہو گئے تھے. 10 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ بھی شدید زخمی ہیں. تو اس حملے کے بعد ناظرین پاکستان نے جو ٹریڈ تھا غلام خان کے راستے وہ بند کر دیا ہے. پاکستان کو ناظرین اپنے اس بارڈر کو، جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے، اس کو پاکستان کو مکمل طور پہ اس کو سیکیور کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر انڈیا یہیں پہ مداخلت کرتا ہے، ایک تو ہماری اپنی بھی سیکیورٹی لیبس ہیں کہ انڈیا دونوں بارڈر کو یوز کر رہا ہے، دونوں بارڈر پہ ہماری سیکیورٹی موجود ہے، مگر جو افغانستان کا بارڈر ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. اس کی بڑی وجہ افغان طالبان اس کو مینیج نہیں کر رہے ہیں. ایران کے بارڈر کو تو ایران بھی مینیج کر رہا ہے اور پاکستان بھی کر رہا ہے،
مگر افغانستان کے اس بارڈر کو کوئی پراپر طریقے سے مینیج نہیں کر رہا. ون سائیڈڈ پاکستان اس کو مینیج کر رہا ہے. پاکستان کی افواج کا کہنا ہے کہ 1450 چوکیاں ہم نے وہاں پہ بنا رکھی ہیں. تب چوکیوں میں اضافہ کرنا پڑے گا, نفری میں اضافہ کرنا پڑے گا. جو 92% فینسنگ ہماری کمپلیٹ ہے اس پہ نظر رکھنی پڑے گی, اور جو 8% ریمیننگ ہے اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. تبھی اس ملک میں, پاکستان میں, خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں شدت پسندی میں کمی آئے گی. اور ان دو ممالک کا سہارا اس لیے لیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے 2 صوبے جہاں پہ دہشت گردی اور شدت پسندی میں اضافہ ہے اور روزانہ کے حساب سے حملے ہو رہے ہیں. ناظرین, اگر آپ پورا ریکارڈ دیکھیں تو 2021 میں 573 حملے ہوئے ہیں. جس ملک میں 573 حملے ایک سال میں ہوتے اور اس میں سینکڑوں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ کون سرمایہ کاری کرے گا. وہاں پہ پھر حالات بڑے خراب ہوتے ہیں. اس طرح 2022 میں 715 حملے کیے گئے, 2023 میں 1210 حملے کیے گئے. سال 2024 میں ناظرین 2000 کے قریب حملے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں, اور سال 2025 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سے تقریباً جو ہے ان 6 ماہ میں 1000 سے اوپر جو ہے وہ حملے ہو چکے ہیں. تو پاکستان میں اگر اسی طرح حملے ہوتے رہے تو یہ 2 صوبے جو ہیں اس میں انسرجنسی ہوگی, حالات خراب ہوں گے, لوگ کو روزگار کے مواقع لوگوں کو نہیں ملیں گے. ملک میں دہشت گردی اگر اسی طرح اضافہ ہوتا ہے تو آپ پوری دنیا میں جو ہے وہ بدنام بھی ہوتے ہیں اور ملک کے عوام زیادہ سفر ہوتے ہیں. تو پاکستان اس ٹائم پہ دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف لڑ رہا ہے, اور پاکستان کو کافی مشکلات اسی وجہ سے آ رہی ہیں. اگر پاکستان میں شدت پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا جائے ناظرین, تو پاکستان کو آگے جو ہے سروائیو کرنا آسان ہوگا, اور پاکستان کی اکانومی بڑی مضبوط ہوگی. کیونکہ جس ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے, جس طرح میں نے کہہ دیا ہے, وہاں پہ کوئی سرمایہ کاری وغیرہ کرتا نہیں ہے. کل ناظرین اگلے پروگرام میں ملتے ہیں, ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.